آپ کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے کتنی بار دعا کی اور محسوس ہوا کہ اللہ نے سنا ہی نہیں؟ کتنی راتیں روئے، کتنے سجدے کیے، کتنی بار مانگا، لیکن خالیات۔ آج میں آپ کو وہ بات بتاؤں گی جو شاید کسی نے نہیں بتائی۔ دعا قبول نہ ہونے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک بار ایک آدمی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، میں برسوں سے دعا کر رہا ہوں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ امام صاحب نے جواب دیا، پہلے اپنے دل سے چیک کرو، دعا زبان سے نہیں، دعا دل سے قبول ہوتی ہے۔ آج ہم انہی پانچوں دیواروں کی بات کریں گے جو دل اور اللہ کے درمیان آ جاتی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود انادر ویڈیو۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اس کا کیا سبب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات، حرام رزق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ آج کے دور میں سوچیں، کیا ہمارا رزق ہر طرف سے حلال ہے؟ سود، دھوکہ، ملاوٹ، یہ صرف پیسہ نہیں چھینتے بلکہ دعا کی طاقت بھی چھین لیتے ہیں۔ نمبر 2، دل کی غفلت۔ دعا کرتے وقت ذہن کہیں اور ہو، بل کا حساب، کل کی میٹنگ، فون کی نوٹیفیکیشن، یہ دعا نہیں، یہ بس الفاظ ہیں۔ اللہ نے فرمایا، مجھے غافل دل کی دعا قبول نہیں۔ دعا سے پہلے ایک منٹ رکیں، دل کو حاضر کریں، محسوس کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ نمبر 3، رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والے کا عمل آسمان تک نہیں پہنچتا ہے۔ کیا آپ کا کسی قریبی سے جھگڑا ہے؟ ماں، باپ، بہن بھائی، پڑوسی، جب تک وہ دیوار ہے، دعا کا راستہ مشکل ہے۔ نمبر 4، جلد بازی۔ ہم مانگتے ہیں، فوری چاہیے، آج چاہیے، ابھی چاہیے، لیکن اللہ کا وقت ہمارے وقت سے بڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا قبول ہوتی ہے جب تک بندہ جلدی نہ کرے اور کہے، میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ہار مت مانیں، اللہ میں نے بہت دعا کی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ ہار مت مانیں، اللہ آپ کی دعا سن رہا ہے، اپنے وقت پر، اپنے طریقے سے وہ جواب آپ کو ضرور دے گا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی، گناہ پر اصرار۔ جب ہم جانتے بوجھتے گناہ کرتے رہیں اور پھر بھی رحمت مانگے، یہ تضاد ہے۔ توبہ کے بغیر دعا ایسے ہے جیسے ٹوٹے ہوئے برتن میں پانی بھرے۔ پہلے برتن ٹھیک کریں، پہلے توبہ کریں، پھر دعا مانگیں، اللہ سے رجوع کریں، اپنے گناہوں پہ توبہ مانگیں، توبہ استغفار پڑھیں، روز کا معمول بنائیں کہ آپ نے روزمرہ ایک بار 1000 والی تسبیح ضرور توبہ استغفار کی پڑھنی ہے، جس سے اللہ آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی اللہ کے ہاں، اور پھر آپ کی دعا بھی جلدی قبول ہوگی۔ کہتے ہیں اگر آپ کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ کے ہاں توبہ استغفار کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اس زبان سے اپنے لیے دعا منگوائیں جس سے آپ نے کبھی گناہ نہ کیا ہو، تاکہ آپ کی دعا کا جلد اثر ہو۔ ابھی اس وقت 2 رکعت نماز پڑھیں، سجدے میں جائیں اور بس ایک جملہ کہیں، یا اللہ میری دعا کا راستہ کھول دے، یا اللہ میری دعا کا راستہ کھول دے، مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میری دعا کے راستے میں میرے گناہوں کو نہ لائیں۔ جو چیز آپ کو مانگنی ہے اللہ سے مانگیں۔ کبھی کبھی ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں جو واقعی ہم نے اللہ سے مانگنی ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، دنیا کے مسئلے ہیں، تو آپ اللہ سے مانگ کے دیکھیں کہ وہ آپ کے راستے کیسے آسان ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہر چیز مانگیں، چاہے کچھ بھی ہو وہ چیز، اللہ سے مانگنا سیکھیں، آپ کو دنیا اور آخرت دونوں مل جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں وہ مخصوص اوقات بتاؤں گی جب دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر آور یوٹیوب چینل with your friends and family member. اللہ حافظ۔